اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور گزشتہ کچھ پروگرام سے ہم نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو وجود اقدس ہے ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ ہم نے چشمان مبارکہ پر بات کی، آنکھوں پر بات کی، ہم نے جو ابروئے مبارک ہیں ان پر بات کی۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ نیچی نظروں کی حیا پر کروڑوں درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ پھر ہم نے پیشانی مبارک پر بات کی، اور کیا بات ہے کہ جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اب بات کریں گے گوشت مبارک، یعنی جو آپ کے کان مبارک، اس پر بھی ہم نے بات کی۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ بات ہوگی دہان مبارک کی، یعنی منہ مبارک۔ احادیث میں ہے کہ آپ کا جو منہ مبارک تھا وہ فراخ تھا، رخسار مبارک ہموار تھے، اور دندان مبارک جو تھے وہ کشادہ تھے، روشن اور تاباں تھے۔ اور روایت میں ہے کہ جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے دانت مبارک سے نور کی شعاعیں نکلتی تھیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! اور بہقی نے یہ روایت کیا، اور حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں کہ جب آپ ضحک فرماتے تو دیواریں روشن ہو جاتی، اور آپ کو کبھی جمائی نہیں آئی، کیونکہ جمائی آپ کو پتہ ہے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جمائی نہیں آئی، اور مسلمانوں کو بھی حکم ہے کہ جمائی روکنے کی کوشش کرے، اگر آ بھی جائے تو منہ پر جو ہے وہ ہاتھ رکھ دیا کریں، ہاتھ کی پش رکھ دیں، تاکہ یعنی ایک طریقے سے یہ اخلاقی بھی ہوتا ہے، اور ہاتھ نہ رکھنا، جمائیاں لینا، یہ غیر اخلاقی بھی ہوتا ہے، اور جمائی جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں اور میری 5 بہنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور آپ قدید یعنی خشک کیا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چبا کر ایک ٹکڑا ان کو دیا، انہوں نے بانٹ کر کھا لیا۔ یاد رہے ناظرین کہ جس طرح عام طور پر یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ چبا کر دے دیں، یہ ان کی خصوصیت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے پیران عظام بھی اس طرح کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ چبا کر دیا، کسی مرید کو دیا تو ٹھیک ہے، لیکن خاتون کو دینا اس طرح ان کے لیے مناسب نہیں، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ تو آپ نے چبا کر دیا، انہوں نے بانٹ کر کھا لیا، اور کہتی ہیں کہ مرتے دم تک ان میں سے کسی کے منہ میں ناگوار بو اسمیل پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر! یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارک میں جو چیز چلی گئی، آپ نے چبا لی، کسی کو دی، اس نے کھا لیا، تو جب تک اس کی زندگی ہے اس کے منہ سے، دہن سے جو ہے ناگوار بو نہیں آئی۔ غزوہ خیبر کے روز حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی میں ضرب شدید لگی کہ لوگوں کو گمان تھا کہ شہید ہو گئے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 بار اس پر دم کیا اپنے منہ مبارک سے، پھر پنڈلی میں کبھی درد نہ ہوا۔ ایک روز ایک بد زبان عورت آپ کی خدمت میں آئی، آپ اسی طریقے سے خشک گوشت تناول فرما رہے تھے، اسے کہا مجھے بھی دیجیے، تو آپ نے جو قدید سامنے پڑا ہوا تھا اس میں سے دے دیا۔ اس نے عرض کیا کہ آپ چبا کر دیں۔ اب عورت تھی جیسی بھی تھی، اور بڑی بد کلامی کرتی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اسے نکال کر دیا، وہ کھا گئی،
اس کے بعد سے راوی کہتے ہیں کہ اس نے کبھی بھی برا کلام نہیں کیا، اور جس طرح وہ بہت زیادہ بولتی تھی اور ناگوار بولتی تھی، اس کے بعد سے کسی نے بھی اس کے منہ سے بد کلامی نہیں سنی۔ ناظرین و سامعین، جن کے دہن مبارک سے کوئی چیز نکلی ہو اور کوئی بندہ کھا لے، وہ بد کلامی چھوڑ دے، اس کے منہ سے کبھی بو نہ آئے، تو ذرا سوچئے وہ ذات کیسی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور آیت نمبر ہے 69۔ یہ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ اسے امرن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں امرا پڑھا جائے گا۔ را پر دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، امرا پڑھا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 69 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 69 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ قال ایک کلمہ، سین زبر سا دوسرا، تجدو تیسرا، یا چوتھا، ان پانچواں، شاء چھٹا، اس میں اللہ ساتواں، صابرہ آٹھواں، پھر واو نواں، لا دسواں، عاصی 11واں، لا 12واں، امرا 13واں۔ کل یہاں 13 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال ستجدنی، یہ علیحدہ علیحدہ ہیں، ملا کر پڑھا جائے گا ستجدنی۔ اچھا، یا مدہ اوپر آپ دیکھیں، مد کی علامت یہ مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، اور منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اور لا یہاں پر بھی جو مد کی علامت ہے وہ بھی یہی ہے، ان شاء اللہ، ان میں نون ساکن ہے، اس کے بعد شین حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، اسے اخفا کہتے ہیں۔ شاء میں آپ دیکھیں الف مدہ اوپر مد کی علامت مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے، اور میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ شاء میں حمزہ پر زبر ہے، اسے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف حمزہ پر زبر ہے، تو اس میں اللہ کی لام کو پر پڑھیں گے۔ زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کی حرف لام کو زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ان شاء اللہ صابرا، صابرا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں را پر 2 زبر کی تنوین، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، اور اسے 2 زبر کی تنوین کو واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، صابرن و لا نہیں، صابرن، صابرن ولا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں ولا اعصی، واو علیحدہ لا علیحدہ اعصی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، ولا اعصی، ولا اعصی۔ لا علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے لکا، یہ اصل میں لی ہے، کا کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا، لکا امرن۔ را پر 2 زبر کی تنوین، اسے پر کر کے پڑھا جائے گا، امرن۔ یہاں وقف پڑھیں گے تو 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، امرا ہوگا، اور اس صورت میں بھی را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اب یہاں پر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبق موجود ہے. سبق ہم لکھتے ہیں. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. یہ آیت نمبر 69 ہے. اب ناظرین ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. یا پہلا اسم ہے, دوسرا اسم اللہ, تیسرا صابرن, کا ضمیر یہاں پر نمبر 1 آئے گا, چوتھا امرا. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں پہلا اسم ہے یا ضمیر, اور دوسرا ہے کا ضمیر. دوسرا اسم ہے اسم اللہ, دوسرا اسم ہے اسم اللہ. تیسرا ہے صابرن, اور چوتھا ہے امرا. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین افعال کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. قال پہلا فعل, تجدو دوسرا, شاء تیسرا, اعصی چوتھا. 4 افعال ہیں. نمبر 1 قال, نمبر 2 تجدو, نمبر 3 شاء, نمبر 4 اعصی. نمبر 4 عاصی. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین حروف. تو پہلا حرف سین زبر سا, دوسرا حرف ان, تیسرا حرف واو, چوتھا حرف لا, پانچواں حرف لی. ہم بتا چکے ہیں کہ اصل میں لی ہے. پہلا سین زبر سا, دوسرا ان, تیسرا واو, چوتھا لا, پانچواں لی. چار اسماء, 4 افعال اور 5 حروف, تو کل ملا کر 13 کلمات ہیں.
کل ملا کر 13 کلمات ہیں۔ اب آ جائیے اسماء کی جانب۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے۔ یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری، میں، میرا، میری۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے، تو، آپ، تجھے، اپنے۔ اس کے بعد دوسرا اسم ہے اسم اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور صوفیہ اس کو جو ہے اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ یعنی اسم اعظم وہ ہوتا ہے جس مقصد کے لیے اسے پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں آپ ذکر الہی کا رواج ڈالیں۔ روزانہ کچھ دیر بیٹھ کر، جب گھر والے سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں نا، تو کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں بیٹھ کر 3، 4، 5 منٹ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جب بندہ اکیلے یاد کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حدیث قدسی میں کہ میں اس کا اپنے جی میں ذکر کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہے تو دنیا اور آخرت کی نعمتیں خود بخود انشاءاللہ ڈھیر ہو جائیں گی، آپ کو عطا ہوں گی۔ تو ناظرین، یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اسم اللہ۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما، یا اللہ میری حاجات کو پورا فرما۔ صابرہ، صابر یہ فاعل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، ترجمے کے آخر میں والا والے والی ہو تو یہ عام طور پر اس میں فاعل کا ترجمہ کہلاتا ہے۔ صابر کہتے ہیں صبر کرنے والا، صابر صبر کرنے والا، فلاں بڑا صابر ہے، تو یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد امرہ، امر کہتے ہیں حکم، معاملے کو بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر حکم کے معنی میں ہے۔ اب آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ قالا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے اس نے کہا، اس نے کہا، اور یہاں پر نسبت ہے موسیٰ علیہ السلام کی جانب، تو ہم کہیں گے انہوں نے فرمایا۔ قال یقول قولا، قول مصدر ہے اور یہ اس کا معنی ہے بات، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تجدو فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تو پاتا ہے یا تو پائے گا۔ اب یہاں پر ناظرین سین زبر سا آ رہا ہے، ستجدو، تو سین زبر سا یہ اگر فعل مضارع پر داخل ہو تو ناظرین یہ مستقبل قریب کے معنی میں کرتا ہے۔ ستجدو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ان قریب تو پائے گا، ان قریب آپ پائیں گے یا ان قریب تو پائے گا۔ اس کے بعد شاء، شاء فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے چاہا۔ اب چونکہ آگے ہی اس میں جلالت، اس میں اللہ جو ہے یہ فاعل بن رہا ہے، تو ان شاء اللہ، اللہ چاہے، اللہ نے چاہا۔ اب یہاں پر ان داخل ہے نا، شاء ان داخل ہے، ان شرط کے لیے آتا ہے۔ شرط کسے کہتے ہیں؟ جو کسی نہ کسی پر معلق ہو، صحیح ہے، اور جس پر معلق ہو اسے جواب شرط بھی کہتے ہیں، جزا بھی کہتے ہیں۔ تو ان کا معنی ہوتا ہے اگر، ان شاء اللہ، اگر اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے۔ تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا یا اگر اللہ چاہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اعصی فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے میں نافرمانی کروں گا، میں نافرمانی کرتا ہوں یا میں نافرمانی کروں گا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں لام الف لا داخل ہے، یہ لا فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ لا عاصی، میں نافرمانی نہیں کروں گا، میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب آ جائیے ناظرین حروف کی جانب۔ سین زبر سا، اس کا معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، استعمال بھی بتا چکے ہیں۔ ان اس کا معنی اور استعمال بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے واو، واو کا معنی ہے اور، لا
حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، اس کا معنی ہے نہیں، اور لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ ناظرین 4 اسماء، 4 افعال، 5 حروف، 13 کلمات ہیں۔ 13 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے؟ نمبر 1 اسم اللہ، اور اس کے بعد نمبر 2 صابر، اور نمبر 3 قالم قول۔ اسم اللہ، صابر اور قالم قول۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف الف زبر قال، لام زبر لا قال، سین زبر سا، تا زبر تا، جیم زیر جی، دال پشتو، نون یا سرنی، ستجدونی، قال ستجدونی، حمزہ نون زیر ان، شین الف زبر شا، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، ہا پیشو، انشاء اللہ، صاد الف زبر صا، با زیر بی، را 2 زبر رن، صابر، را واو 2 زبر رو، صابروں، صاد الف زبر صا، با زیر بی، را واو 2 زبر رو، صابروں، واو زبر وا، لام الف زبر لا، حمزہ عین زبر ا، صاد یا زیر سی، ولا اعصی، لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا، حمزہ میم زبر ام، را 2 زبر ون، امرن، یا وقف پڑھیں گے تو امرا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ قال، انہوں نے فرمایا، ستجدنی، ان قریب تو مجھے پائے گا یا آپ مجھے پائیں گے، ان اگر، شاء چاہا، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، صابرہ صبر کرنے والا، وا اور لا عاصی میں نافرمانی نہیں کروں گا، لا واسطے کا تیرے، امرا کسی حکم کی۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ موسیٰ نے کہا، آپ انشاءاللہ ان قریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ موسیٰ نے کہا، آپ انشاءاللہ ان قریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم تفسیر عرض کریں گے۔ تفسیر ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 65 کی، کہ جس میں یہ تذکرہ ہوا تھا، بس ان دونوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، ہم نے اسے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی تھی اور ہم نے اس کو علم لدنی سکھایا تھا۔ تو ناظرین، ہم نے علم لدنی پر جو مختلف اقوال ہیں، مختلف تعریفات ہیں،
مختلف علماء کی روشنی میں علماء کے اقوال کی روشنی میں ناظرین ہم نے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو علم غیب دیے جانے کی تصریحات، امام ابن جریر کہتے ہیں وَكَانَ رَجُلًا يَعْلَمُ عِلْمَ الْغَيْبِ، حضرت خضر ایسے شخص تھے جو علم الغیب جانتے تھے۔ اور امام علی بن احمد نشاپوری وہ فرماتے ہیں کہ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اعطیناہ علما من علم الغیب، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس کا آیت کی تفسیر یہ ہے کہ ہم نے اس کو علم غیب اپنی جانب سے عطا فرمایا تھا۔ اور علامہ اندلسی لکھتے ہیں کہ حضرت خضر کو باطن کا علم دیا گیا تھا۔ علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں ہم نے ان کو علم الغیب کی تعلیم دی تھی، یعنی وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا علم سے مراد کیا ہے۔ اچھا، قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ ان کو ان علوم کی تعلیم دی تھی جو ہمارے ساتھ مختص ہیں اور جن کا علم ہماری توفیق کے بغیر نہیں ہوتا، اور وہ علم الغیوب ہیں۔ اور علامہ اندلسی لکھتے ہیں ابو الحیان اندلسی کہ ہم نے ان کو وہ علم سکھائے جو ہمارے ساتھ مختص ہیں اور وہ غیب کی خبریں ہیں۔ اور اسی طریقے سے ناظرین علامہ ابن محمد عمادی حنفی لکھتے ہیں یعنی وہ علم سکھایا جس کو جو ہے وہ گنا نہیں جا سکتا، نہ ان کی مقدار کا اندازہ ہو سکتا ہے، اور وہ علم الغیب ہے۔ علامہ شوکانی لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اس علم غیب سے تعلیم دی جو ان کے ساتھ خاص ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں کہ وہ علم الغیوب اور اسرار العلوم الخفیہ، یعنی اس سے مراد وہ علوم ہیں۔ اور اسی طریقے سے ناظرین نواب صدیق حسن صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس غیب سے تعلیم دی جو ہمارے ساتھ مختص ہیں۔ حضرت موسیٰ کو احکامات شرعیہ اور ظاہر قضاء کا علم دیا تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کو بعض غیب کا علم دیا گیا تھا اور بواطن کی معرفت دی گئی تھی۔ اب ناظرین و سامعین یہاں پر جو ہے وہ دیکھا جائے تو شریعت بھی آتی ہے، طریقت بھی آتی ہے، اور حقیقت اس کی تعریفات کیا ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علامہ ابن اسیر جزری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو احکامات مقرر کیے وہ شریعت ہیں۔ زیادہ بہتر تعریف ہی کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات مقرر کیے وہ شریعت ہے۔ پس حلال، حرام، فرض، واجب، سنن، مستحبات، اس طرح مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا، یہ سب شریعت ہے۔ شرع کا معنی ہے راستہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے بندوں کے عمل کرنے اور بعض اعمال سے رکنے کا جو طریقہ مقرر فرمایا وہ شریعت ہے۔ اور علامہ ابن علی بن محمد جرجانی لکھتے ہیں جو سیرت ان لوگوں کے ساتھ مختص ہے جو اللہ کی طرف چلتے ہیں، منازل طے کرتے ہیں، مقامات پہ ترقی کرتے ہیں، وہ طریقت ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی شیخ سے بیعت کرتا ہے وہ اس سے پچھلے تمام گناہوں پر توبہ کراتا ہے اور آئندہ کے لیے اس پر بیعت لیتا ہے کہ وہ دائماً گناہوں سے مجتنب رہے گا، تمام فرائض واجبات ادا کرے گا، جو فرائض واجبات چھوٹ گئے ان کو قضا کرے گا، اور ان کلمات کے ساتھ استغفار کرے گا، اور اس طرح اوراد اور وظائف جو ہے پڑھے گا، اور اس طرح اتنے نوافل پڑھے گا، ذکر بالسر یا ذکر بالجہر کرے گا، اس کو سلوک کہتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے والے کو سالک کہتے ہیں۔ اس سلوک پر عمل کرنے سے اس کے دل سے گناہوں کا زنگ اتر جاتا ہے، غفلت کے حجابات زائل ہو جاتے ہیں، اور وہ دن بدن اس راہ میں ترقی کرتا ہے حتیٰ کہ اس کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ معرفت کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ کرتا ہے حتیٰ کہ اس دنیا میں جو بھی واقعہ یا حادثہ رونما ہو وہ اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے جوڑتا ہے، اور اس پر منکشف ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی فلاں صفت کا ثمرہ ہے۔ سو سالکین کی اس سیرت کو طریقت کہتے ہیں۔ ناظرین علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ حقیقت کا باطن شریعت اور طریقت میں ہے، جیسا کہ مکھن کا باطن دودھ میں ہے۔ جس طرح جب تک دودھ کو وہ نہ کیا جائے ناظرین اس سے مکھن حاصل نہیں ہوتا، یعنی دودھ کو جب تک بلویا نہ جائے اس سے مکھن حاصل نہیں ہوتا، اس طرح جب تک شریعت اور طریقت پر عمل نہ کیا جائے اس وقت تک حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ ظاہری ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ظاہری اعمال پر عمل کرنا شریعت ہے اور یہ عام لوگوں کے لیے ہے، اور شریعت کے باطن پر عمل کرنا یہ طریقت ہے اور یہ خاص لوگوں کے لیے ہے، اور شریعت کا خلاصہ حقیقت ہے اور یہ اخص
خاص الخواص کی معراج ہے۔ شریعت کا تعلق ابدان اور اجسام سے ہے، طریقت کا تعلق دلوں سے ہے، یعنی دلوں میں علوم اور معرفت کا حصول، اور حقیقت کا تعلق ارواح سے ہے، یعنی حق کو دیکھنا، اس کا مشاہدہ کرنا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ حقیقت مشاہدہ ربوبیت ہے، صفات ربوبیت کا مشاہدہ کرنا ہے۔ اور ناظرین، علامہ ابن حجر ہیثمی لکھتے ہیں حقیقت اسرار ربوبیت کے مشاہدے کو کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے امام قشیری لکھتے ہیں کہ شریعت جو ہے التزام عبودیت ہے اور حقیقت مشاہدہ ربوبیت ہے، پس ہر شریعت جس کی حقیقت سے تائید نہ ہو وہ غیر مقبول ہے، اور ہر حقیقت جو شریعت سے مقید نہ ہو وہ بھی غیر مقبول ہے۔ شریعت میں مخلوق کو مکلف کرنا ہے اور حقیقت میں حق کے تصرفات کی خبر دینا ہے۔ شریعت یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ کی صفات کا مشاہدہ کرو۔ شریعت میں ظاہر احکام پر قائم رہنا اور حقیقت میں قضاء اور قدر اور ظاہر اور مخفی چیزوں کا مشاہدہ کرنا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو بہت سی باتیں اس میں سمجھ آ گئی ہوں گی کہ شریعت، طریقت اور یہ حقیقت کیا ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جہاں تصوف کی ہم بات کرتے ہیں تو اس پر چلنا طریقت کہلاتا ہے ناظرین، اور یہ شریعت کا راستہ ہے، یہ کوئی جدا راستہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل ایک نیا دین ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے ناظرین۔ اس شریعت پر چلنا ہی طریقت ہے، اور طریقت پر چلنا پھر حقیقت، اور جو ہم نے تعریفات آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ایسا ہی ہے۔ اب آ جائیے سورہ کہف کی آیت نمبر 66 سے 70 کی جانب۔ آیت نمبر 66 میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ موسیٰ نے کہا کہ آیا میں آپ کی اس شرط پر پیروی کروں کہ آپ کو جو رشد و ہدایت کا علم دیا گیا ہے آپ اس میں سے مجھے بھی کچھ تعلیم دیں۔ اس بندے نے کہا قال انک لن تستطیع معی صبرا، اس بندے نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، آیت نمبر 68 میں ہے کہ آپ اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے احاطہ نہیں کیا۔ اور آیت نمبر 69 میں ہے قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، موسیٰ نے کہا کہ آپ انشاءاللہ ان قریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس میں جو تفسیر ہے ناظرین وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے۔ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو، اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلے والا سے۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، موسیٰ نے کہا آپ انشاءاللہ ان قریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، ترجمہ، موسیٰ نے کہا آپ انشاءاللہ ان قریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی ہینا فیصلہ آباد سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا،
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. کہاں سے؟ میں آمنہ مصطفیٰ بات کر رہی ہوں. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب سیالکوٹ سے افضال سنگھ بات کر رہی ہوں. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. فرمایا تم مجھے ہمیشہ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے اور نہیں میں آپ سے کسی حکم کی نافرمانی کروں گا. صدق اللہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یوٹیوب پر یہ پروگرام دیکھنا چاہیں تو ناظرین و سامعین آپ اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.